بہت سال پہلے کی بات ہے۔ پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جسے نور آباد کہتے تھے، ایک نیک دل انسان کاشف رہتا تھا۔ کاشف لکڑی کا کام کرتا، اپنے ہاتھوں سے دروازے بناتا اور دل سے دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی پیاری بیوی تھریا، شرارتی بیٹی ہمنا اور ہمت والا بیٹا ریحان رہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ اسے محبت سے بابا کاشف کہتے تھے، کیونکہ وہ ہر غریب کا سہارا تھا۔ ایک دن کاشف جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر واپس آ رہا تھا کہ ایک بھکاری راستے میں ملا۔ وہ کپ کپاتا، بھوکا، گردآلود اور کمزور تھا۔ بیٹا، کچھ کھانے کو دے دے، 3 دن سے بھوکا ہوں۔ کاشف نے بنا سوچے سمجھے اپنا کھانا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بھکاری نے مسکرا کر دعا دی اور اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی۔ وہ رنگ بدلتی، چمکتی انگوٹھی تھی۔ یہ خاص انگوٹھی ہے، مگر یاد رکھ، صرف نیک دل انسان ہی اس کا جادو استعمال کر سکتے ہیں۔ کاشف حیران ہوا، مگر شکر ادا کر کے انگوٹھی جیب میں رکھ لی۔ اسے کیا معلوم وہ انگوٹھی کالی دنیا کے خوفناک جادوگر زالار کو برسوں سے مطلوب تھی۔ اسی رات جب سب سو چکے تھے، کاشف نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا۔ اچانک انگوٹھی نیلی ہوئی اور پورے کمرے میں دھواں پھیل گیا۔ دھوئیں سے ایک دیو کامت جن نکلا، سرخ آنکھیں مگر نرم چہرہ۔ آقا، میں جن فاروق اس انگوٹھی کا محافظ ہوں، جو حکم دے میں حاضر ہوں۔ کاشف گھبرا گیا، مگر فاروق نے کہا، میں صرف نیکی کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہوں۔ کاشف نے اس سے کہا، گاؤں کے غریبوں کے لیے خوراک، دوائیں اور کپڑے چاہیے۔ فاروق نے پلک جھپکنے میں سب کچھ پہنچا دیا۔ جلد ہی نور آباد ایک خوشحال وادی بن گیا، مگر دور پہاڑوں کے اس پار کالا جادوگر زالار انگوٹھی کی روشنی کو محسوس کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انگوٹھی کسی نیک انسان کے ہاتھ میں جا چکی ہے۔ غصے سے چیختے ہوئے اس نے اپنے سائے میں چھپے کالے جن کو حکم دیا، نور آباد جاؤ، انگوٹھی واپس لاؤ، کاشف کو ختم کر دو۔ اگلی صبح جنگل سے عجیب سا اندھیرا اٹھا۔ درخت سیاہ، آسمان پر کالی گھٹائیں اور جانوروں کی چیخیں۔ ریحان اور امنا اسکول جا رہے تھے جب انہیں ایک بولتا ہوا درخت ملا۔ بچوں، زالار تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، وہ انگوٹھی چاہتا ہے۔ اگر بچانا ہے تو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ کاشف، سریا، بچے اور جن فاروق انگوٹھی لے کر پہاڑوں کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں ان کا سامنا ہوا رنگوں والے جادوئی دروازے سے، جو سچ پر کھلتا اور جھوٹ پر بند ہو جاتا، بولتے پتھروں سے جو پہلیاں پوچھتے اور غلط جواب پر راستہ بند کر دیتے، اور آخرکار زالار سے۔ یہ انگوٹھی میری ہے، زالار گرجا، یہ نیکی کی نہیں، طاقت کی علامت ہے۔ کاشف نے انگوٹھی پہنی اور کہا، طاقت صرف نیک دل کے ہاتھوں میں محفوظ ہوتی ہے۔ انگوٹھی کی روشنی سفید ہوئی۔ فاروق جن بجلی کی رفتار سے زالار پر چپٹا۔ ریحان نے زالار کی جادوئی چھری توڑی۔ حملہ نے انگوٹھی اٹھا کر اونچی آواز میں کہا، انگوٹھی، ہمیں بچاؤ۔ ایک دھماکہ ہوا، سفید روشنی پھیلی اور زالار کی سیاہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ نور آباد میں روشنی لوٹ آئی، اندھیرے کے بادل چھٹ گئے، درختوں پر سبز پتے، پرندوں کی چہچہاہٹ
اور بچوں کی ہنسی واپس آ گئی۔ کاشف نے انگوٹھی گاؤں کے سب سے اونچے درخت میں چھپا دی تاکہ صرف وہی انسان اسے پائے جو سچا، نیک اور بہادر ہو۔ اور تب سے نورآباد کی فضاؤں میں ایک سبق گونجتا رہا، اصل طاقت جادو میں نہیں بلکہ نیکی، قربانی اور سچائی میں ہوتی ہے۔